اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں دور جدید میں برائی کا فلسفہ کیا ہے، اس عنوان کے تحت میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی عنوان کو لے کر مزید چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ڈی سینسٹائزیشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کی تھی کہ کس طرح سے انسانوں کو ایک بہت بڑی صفت، جسے ہم صفت عالیہ کہیں، حساسیت والی صفت سے انسان کو عاری کر کے انسان کو حیوانوں کی سطح پر لا کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور انسان ہر معاملے میں حیوانوں کی طرح کام کرنے لگا ہے۔ انسان کو برائیوں کا عادی کر دیا گیا۔ انسان کے سامنے برے کام ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ یہ برا ہے، برے کام ہیں، برائیاں ہیں، بلکہ وہ ان برائیوں کو دیکھ کر مزے لے رہا ہے، انٹرٹین ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے انسانیت کی کہ ایک بہت بڑی صفت سے، ایک بہت بڑی دولت جو ہے انسان سے چھین لی گئی، ایک بہت بڑی صفت سے انسان کو محروم کر دیا گیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اسی حوالے سے ایک دوسرے ذیلی عنوان کو ہم پکڑتے ہیں، کامرشلائزیشن آف ایول، کہ برائیوں کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے اس دنیا میں شیطان اور اس کے ساتھیوں نے انسانوں کی ایک دوسری صفت کا استحصال کیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ صفت ہے انسان کی لالچ۔ انسان فطری طور پر اپنے اندر لالچ رکھتا ہے۔ اگر انسان لالچ سے محروم ہوتا تو انسان دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لالچ ایک انسان کی قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ ہمارے نوجوان پڑھتے لکھتے ہیں، ایک لالچ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے کہ یہ پوزیشن حاصل کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا لالچ کام کر رہا ہے۔ تو لالچ کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ لالچ کا حدود و قیود سے باہر نکل جانا یہ پھر بری بات ہے۔ انسان کو اللہ نے فطری طور پر لالچی بنایا ہے، لیکن پروردگار نے انسان کو اس لالچ، میں نے کہا کہ لالچ ایک قوت ہے، ایک انرجی کا سورس ہے، اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ پروردگار نے بتا دیا ہے کہ اس طریقے کو لے کر آپ نے اپنے لالچ کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن فطری طور پر انسان دولت کا خواہش مند ہوتا ہے، دولت کی خواہش رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ آج کی دنیا کی اکثریت مذہب سے بالکل عاری ہو چکی ہے۔ مذہب نام کی شے ان کو کوئی اب معلوم نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے، مذہب کیا سکھاتا ہے، مذہبی تعلیمات کیا ہے، مذہبی ٹیچنگز کیا ہے۔ اس سے تو پوری دنیا جو ہے، اکثریت جو ہے، عاری ہو چکی ہے۔ اب صرف میٹیریلسٹک ورلڈ کی جو تعلیمات ہے، ٹیچنگز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، انسان ان کو فالو کر رہا ہے۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان فطری طور پر لالچ رکھتا ہے اور دولت کا خواہش مند ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا جو انسانیت کے دشمن ہیں، میں ان کو انسانیت کا دشمن کہتا ہوں، انہوں نے پیسوں کو، دولت کو، مال و دولت کو برائیوں کے ساتھ جوڑ دیا، کلب کر دیا۔ ایک بہترین نیکسس برائیوں اور پیسوں کے درمیان جو ہے وہ گانٹ لیا، ایک بانڈ، ایک اسٹرانگ بانڈ۔ جو جتنا برا ہوگا اسے اتنی دولت حاصل کرنے کے چانسز دستیاب ہیں۔ جو جتنا زیادہ بے شرم ہوگا اسے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا یا ہوگی
اس کے مزید چانسز ہیں دولت حاصل کرنے کے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ فلم انڈسٹری جو انسانیت کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہی، کوئی خدمت نہیں کر رہی. دنیا کے انسانوں کے کسی کام کی یہ فلم انڈسٹریز نہیں ہے، صرف انسان کو انٹرٹین کر رہی ہے. انسان کی جو سفلی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو شہوانی خواہشات ہیں، ان کی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہے. تو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں، مرد و خواتین ہوتی ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، بے پردہ ہوتے ہیں، جو فلم ایکٹرز ہوتے ہیں بے شرم ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں. فلم ایکٹریسز نے تو بالکل حد کر دی ہے کہ پورا لباس اتار کے، پورا عریاں ہو گئے، دنیا والوں کی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہے اور دنیا والوں کو ان بے شرم اور بے حیا کاموں پر اکسا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا نام دنیا کے ریچسٹ پرسنز میں ان کی فہرست میں آتا ہے. تو بے حیا لوگ، بے شرم لوگ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان. اسی لیے اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے، شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے بڑے بڑے ریکٹس چلائے جاتے ہیں اور بڑا پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں، جو کہ آئے دن آپ خبروں کے ذریعے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، اس طرح سے یہ چل رہا تھا، اس طرح سے یہ چل رہا تھا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں انسان جو ہے اس کے اس کا انسانی ڈسپلن تھا، وہ انسان سب کچھ ان برائیوں کی نظر کر چکا ہے. انسانی شرافت جسے ہم کہتے ہیں وہ سب ان برے لوگوں کی نظر کر چکا ہے. آج یہ فلم ایکٹریسز اور ایکٹرز ہمیں بتاتے ہیں ہاؤ وی ہیو ٹو لیڈ دا لائف. آج یہ ہمارے ماڈلز بنے ہوئے ہیں. آج یہ دنیا والوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن کس چیز کا نام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیسے کرنی ہے. آج یہ تعلیم کا درس دے رہے ہیں. آج ان کو سٹارز مانا جاتا ہے، ستارے مانا جاتا ہے. ارے بھائی، کس بنیاد کو ان کو سٹارز مانا جاتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ دوسری طرف سے اسی حوالے سے ایک مزید پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن دنیا کا سب سے بڑا انعام انہیں سونپا جاتا ہے. یہ ان ابلیس اور اس کے جو ایجنٹس ہیں ان کا مقصد ہے، ان کا مدعا ہے کہ انسان کو ہم نے جتنا ہم خراب کر سکتے ہیں خراب کریں. ظاہر سی بات ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو ہی جاتا ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. ان لوگوں کو سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. ان کے ہاں جب کوئی تمیز ہے ہی نہیں، ماں بہن بھائی بہن کہ ماں بہن شرف انسانیت کسے کہتے ہیں، اس چیز کا ان کو کوئی فہم نہیں، ادراک نہیں. تو ظاہر سی بات ہے تو یہ ڈپریشن کی علامت ہے. تو آپ مزید آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری عام زندگیوں کو یہ فلم انڈسٹریز تباہ و برباد کر رہی ہے. اسی طریقے سے دوسری برائی شراب کو لیجئے. شراب کی دکانیں چلانے والے بہت بڑے بڑے امیر ہیں. سود، انٹرسٹ ایک بہت بڑی برائی ہے. اس کی بنیاد پہ دنیا کا پورا بینکنگ سسٹم چل رہا ہے. اس کی بنیاد پر دنیا کے بڑے بڑے کارپوریٹ لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑی برائی جس سے آج پوری انسانیت دوچار ہوئی ہے، قتل و غارت. قتل و غارت کے لیے بھی پیسہ دیا جا رہا ہے، اس کو کمرشلائز کیا گیا ہے. ہر برائی کو کمرشلائز کیا گیا ہے، ہر برائی کو کمرشلائز کیا گیا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب برائیوں کو کمرشلائز کیا گیا تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک آسان اور یہ برائی کا طریقہ اختیار کر کے دولت سمیٹے. اسے کیا ضرورت ہے اتنی محنت و مشقت کرنے کی؟ ہمارے ہاں اتنی کرپشن عام ہے، یہ کیا ہے؟ برائی ہے. لیکن کرپشن کرنی ہے، پیسہ بے شمار آپ سمیٹ سکتے ہیں، جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی برائیاں ہیں ان کو ان لوگوں نے کمرشلائز کیا ہے تاکہ انسان ان برائیوں کے مزید قریب آ جائے، اس برائی کی مزید جڑ جو ہے مضبوط کی جا سکے. یہ ابلیس اور اس کے ایجنٹس نے یہ کام سر انجام دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جو ایپیسوڈ ہوگا اس پہ اسی عنوان کے تحت مزید چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.